ناظرین، آج ہم عرب سرزمین کے اس پاک خطے کی سیر کرنے جا رہے ہیں جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹریول ہب بنایا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں پوری دنیا سے مسلمان بذریعہ بحری جہاز اس خطے پر پہنچتے۔ یہ شہر مکہ شریف جانے والوں کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ سے بھی بڑی عمارت یہاں تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں شہر جدہ کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جدہ شہر کے عربیوں کا رہن سہن، یہاں کے حیرت انگیز کھانے اور امیزنگ ٹریڈیشنل کلچر، یہ سب کچھ دکھائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، جدہ، جسے عربی میں جدہ یا جیدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے صوبہ مکہ شریف کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس شہر کی بنیاد کب رکھی گئی، لیکن اس شہر کو اہمیت تب ملی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 647 عیسوی میں اسے ایک ٹریول ہب بنا دیا، یعنی بحری راستوں کے ذریعے پوری دنیا سے جو بھی مسلمان حج و عمرہ اور زیارات کے لیے آتے وہ پہلے اس شہر کی بندرگاہ پر اترتے، یہاں سٹے کرتے اور پھر مکہ شریف کے لیے روانہ ہوتے۔ یعنی یہ شہر مکہ شریف اور سعودی عربیہ کے تمام دوسرے شہروں میں جانے کے لیے ایک بہترین گیٹ وے کا کام کرتا رہا ہے۔ اگر جدہ شہر کے کل رقبے پر نظر ڈالی جائے تو یہ شہر 1600 مربع کلومیٹر یعنی 600 اسکوائر میل پر محیط ہے، اور یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے۔ اگر اس شہر کی کل آبادی دیکھی جائے تو یہاں 37,51,722 لوگ آباد ہیں۔ یہاں فی کلومیٹر کے اندر 2300 لوگ آباد ہیں۔ شہر چھوٹا ہے لیکن آبادی بہت زیادہ ہے۔ اس شہر کو بحیرہ احمر کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ ناظرین، موجودہ وقت میں پوری دنیا سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد حج و عمرہ کے لیے اور زیارات مقدسہ کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے اور پھر پورے سعودی عربیہ میں اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جدہ پورٹ کی بات کی جائے تو اس کا پورا نام جدہ اسلامک بندرگاہ ہے۔ یہ پورٹ بحیرہ احمر پر بنائی گئی ہے۔ یہ عرب دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ عرب سرزمین پر سب سے بڑی بندرگاہ یونائٹڈ عرب امارات کے شہر جبل علی کی بندرگاہ ہے۔ سالانہ اس بندرگاہ سے $130 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کی جاتی ہے۔ جدہ شہر سعودی عربیہ کا ریاض شہر کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر ملکی سیاح اور مسلمان جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اس شہر کا وزٹ کرنا بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، جو حجاج اکرام جدہ ایئرپورٹ سے مکہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں تقریباً 84 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور جدہ سے مدینہ شریف 410 کلومیٹر بنتا ہے۔ آپ یہ سفر بذریعہ بس، بذریعہ پرائیویٹ کارز اور بذریعہ ٹرین بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں چلنے والی ٹرین دنیا میں اپنا ایک الگ معیار رکھتی ہے، جو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ٹرین کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک تو یہ آرام دہ ہوتا ہے، دوسرا سستا بھی ہوتا ہے۔ جدہ شہر میں آپ کو ہر طرف پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، فلپائنی اور دنیا کے مختلف ملکوں کی بے شمار کمیونٹی دیکھیں گے۔ صرف پاکستان سے اس شہر میں 5 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں جو یہاں روزی کے حصول کی خاطر کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بے شمار پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں آ کر اچھے خاصے سیٹل ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ ناظرین، جدہ کا فلیگ پول دنیا کا تیسرا سب سے بڑا فلیگ پول ہے، جس کی اونچائی 561 فٹ یعنی 171 میٹر ہے۔ یہ 2014 سے 2021 تک دنیا کا سب سے اونچا فلیگ پول تھا۔ اس پول کو بنانے میں 500 ٹن سٹیل کا استعمال کیا گیا۔ آج یہ ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ سعودی عرب کا پرچم، جس کے اوپر کلمہ شریف لکھا گیا ہے،
یہ پرچم پوری شان و شوکت کے ساتھ اس پول پر لہراتا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر آپ نے اکثر روڈ کے اوپر 2 پلوں کی مدد سے قرآن بنا ہوا ضرور دیکھا ہوگا۔ دراصل اسے قرآن گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ گیٹ جدہ سے مکہ شریف جاتے ہوئے روڈ کے اوپر بنایا گیا ہے، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ لوگ یہاں اتر کر اس کی ویڈیوز اور یہاں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ پکچرز بنواتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے اونچے ٹاور یعنی جدہ ٹاور کی۔ یہ بلڈنگ بھی جدہ میں بنائی جا رہی ہے، جو آج دن تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، جو زیر تعمیر ہے۔ یہ بلڈنگ برج خلیفہ سے بھی اونچی ہے۔ اس بلڈنگ کی اونچائی 1008 میٹر یعنی 3307 فٹ ہے۔ اس کے ٹوٹل 165 فلورز ہیں۔ اس بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور کا ایریا 2,43,866 مربع میٹر ہے۔ اس بلڈنگ میں 59 لفٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں 4.45 بلین سعودی ریال کا خرچہ آیا، یعنی 1.23 بلین ڈالر۔ اس ٹاور کو بنانے کے لیے 1 اپریل 2013 میں کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اس ٹاور کو مکمل کرنے کا لاسٹ ٹائم 2030 بتایا گیا ہے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز اور بزنس مین اس بلڈنگ میں فلیٹس خریدنے کے انتہائی منتظر ہیں۔ ناظرین، جدہ شہر کے عربی انتہائی امیر ہیں۔ پورے سعودی عربیہ میں ان کا ایک الگ مقام ہے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور VIP مہنگے ترین ولاز موجود ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی بآسانی خرید سکتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں عبایا کا استعمال کرتی ہیں اور دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں زیور یعنی گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ ان عورتوں کے پاس اتنا گولڈ ہے کہ جیسے گولڈ دنیا میں انہی کے لیے بنا ہو۔ سعودی عربیہ میں ڈرائیونگ کی اجازت کے بعد جدہ میں عرب عورتیں ہر جانب دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ موجودہ وقت میں یہ شہر بہت زیادہ فاسٹ بنتا جا رہا ہے۔ اگر ہم جدہ کے عربیوں کی شادیاں دیکھیں تو یہ شادیاں انتہائی دھوم دھام اور انتہائی زبردست کی جاتی ہیں۔ تمام عربی لڑکے خاص قسم کا کندھورا پہنتے ہیں، جو کہ عربی لباس ہے۔ دلہا اور اس کے بھائی ایک جبہ پہنتے ہیں، جو کہ کندورے کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ تمام لوگ مجلس میں داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی بیٹھتے ہیں ان کو قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے جو کہ عرب سرزمین پر چلتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کی رسمیں ہوتی ہیں اور کھانے کا وسیع و عریض انتظام ہوتا ہے۔ عربی لوگ کھانے میں مٹن مدفون، لحم مدفون اور مچھلی، یہ 3 چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ اونٹ کا مدفون بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ رقص و سرور کی پرائیویٹ پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں، جہاں پر خاص قسم کا بیلی ڈانس کروایا جاتا ہے۔ یہاں شادی سے پہلے لڑکا ایک نیا گھر علیحدہ سے بنواتا ہے، جہاں شادی کے فوراً بعد شفٹ ہوتا ہے اور اپنی ساری زندگی کو وہیں پر گزارتا ہے۔ گھر بنانے کے لیے گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ جدہ شہر کے مضافات میں بڑے بڑے کھجوروں کے باغات موجود ہیں، جنہیں زیادہ تر پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی ہی سنبھالتے ہیں۔ ان مزروں میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کھجور موجود ہوتی ہے۔ یہ کھجور پکنے کے بعد مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور پھر اعلیٰ داموں میں بیچی جاتی ہے۔ یہ کھجور پوری دنیا میں بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ جدہ شہر کے مضافات میں بے شمار صنعتیں بھی موجود ہیں، جس میں لکڑی، فرنیچر، ایلومینیم، PVC، گلاسز، سی فوڈ اور ان کے علاوہ بے شمار فیکٹریاں موجود ہیں، جہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائن اور دنیا کے بہت سے ممالکوں سے آئے ہوئے لوگ مزدوری کرتے ہیں اور اچھا خاصا روزگار کماتے ہیں۔ ناظرین، جدہ شہر سعودی حکومت کو سالانہ 235.6 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے دیتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے وطنی انتہائی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کھلے دل کے بھی ہیں۔ یہ لوگ غریبوں کی بہت مدد کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں یہ لوگ دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی اگر فی کس آمدنی دیکھی جائے تو $50,000 کے قریب ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 1,40,00,000 کے قریب بنتی ہے اور انڈین تقریباً 45 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ ناظرین، جدہ شہر میں کھانے پینے کا کام اور ہوٹل کو رینٹ پر دینے کا کام بہت زیادہ ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاح آ کر سٹے کرتے ہیں اور یہ لوگ اچھا خاصا ان سے دام وصول کرتے ہیں۔
ہوم فوڈ ڈلیوری پورے سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری جدہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔